السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وائس چینل اور آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں لائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چینٹی کا بہت ہی پیارا واقعہ۔ امید ہے آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس والد کے جانشین بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا تھا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان، شیاطین اور چرندوں پرندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا اور ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزر رہے تھے، جہاں چیونٹیوں کی باکثرت فوج تھی۔ چیونٹیوں کے مالک جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیاں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری کے عالم میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ رب تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئیں، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات پر نبی مسکرا کر ہنسے۔ درس ہدایت، اس قرآنی واقعے سے چند سبق ہدایت معلوم ہوئی۔ چیونٹی کی آواز کو 3 میل سے دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارت و سماعت کو عام انسانوں کی بشارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری شرعی طاقتوں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا ہے۔ بے شک انبیاء علیہ السلام کی طاقتیں عام انسانوں سے زیادہ ہیں۔ چیونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چیونٹی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ افسوس کہ چیونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چیونٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا۔